अस्सलाम वालेकुम। दिन ब दिन बिजली महंगी होती चली जा रही है। ऐसे में बिजली के अप्लाइंसेस इस्तेमाल करने से पहले कई दफ़ा सोचना पड़ता है कि क्या इन्हें इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन कपड़े इस्त्री करना ऐसा काम है जो हर घर में तकरीबन रोज़ ही होता है और इसका बिल भी ठीक ठाक भारी भरकम आता है। लेकिन यहाँ हम आपको बिजली की बचत की ऐसी तरकीब बताएंगे कि आपके कपड़े भी इस्त्री हो जाएंगी और बिल भी नहीं आएगा। इसके लिए हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स पेश कर रहे हैं, आपको जो बेहतर लगे आप इसे अपने इस्तेमाल में लाकर अपनी बिजली बचाइए। नंबर 1, कपड़े धोने के बाद झटक कर हैंगर पर लटकाइए। इससे कपड़ों पर शिकने नहीं पड़ेंगी और कपड़ों पर इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, अगर आपको कहीं जाने की जल्दी है और इस्त्री करने का टाइम नहीं है, तो जिन कपड़ों पर इस्त्री करना है इनको स्प्रे से गीला कर लें और फिर हेयर ड्रायर से ड्राई कर लें। इसकी हीट से कपड़े इस्त्री हो जाएंगे। नंबर 3, अगर जल्दी में है और कपड़ों को सामने सामने से इस्त्री करना है तो बालों की आयरन रॉड को आस्तीनों पर और सामने के हिस्से पर फेर लें, कपड़े सीधे हो जाएंगे। नंबर 4, अगर आप इस्त्री इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और कपड़े इस्त्री करना है तो एक स्प्रे बोतल में 1 गिलास पानी लें और इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर 1 खाने का चम्मच डालकर अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को कपड़ों पर अच्छी तरह स्प्रे करें और कपड़े को एक दफ़ा पकड़कर खींच दें। इसके बाद इसको हैंगर पर लटका दें। जैसे जैसे कपड़े सूखते जाएंगे कपड़े सीधे हो जाएंगे, जैसे कि इस्त्री किए हों। नंबर 5, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए एक अच्छी टिप ये भी है कि एक स्टील का हैंडल वाला पैन ले लें, इस पर एल्युमिनियम फॉयल चढ़ा लें, इसको चूल्हे पर 30 से 35 मिनट तक गर्म कर लें और फिर इस पैन को कपड़े पर फेरें। कपड़े बेहतरीन किस्म के इस्त्री हो जाएंगे और देखने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि इस्त्री नहीं की गई है। अक्सर बड़े जुबके पहनने वाली खवातीन के कानों के सुराख लटकने लगते हैं, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र की औरतों के जिनके कान छिदे हुए बहुत अरसा हो गया हो। ऐसे में वो फिर बड़ी बालियां या झुमकियां पहनने से कतराती हैं। अलबत्ता आज हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप बड़े झुमके भी पहन सकती हैं और कान के सुराख भी लंबे नहीं होंगे। टेप से सुराख बंद करें। इसके लिए आपको सिर्फ एक कैंची और टेप चाहिए। टेप के 2 छोटे टुकड़े कर लें। एक टुकड़ा कान के आगे वाले सुराख पर लगाएं जबकि दूसरा हिस्सा कान की लो के पीछे हिस्से पर लगाएं। अब आप सोच रही होंगी कि इस तरह करने से तो कान के सुराख बंद हो जाएंगे, तो बूंदे कैसे पहने। तो जनाब ये भी आपको बताते हैं पहनने का तरीका। अब बूंदा या जो भी जेवर कान में पहनना है इसे उठाएं और कान में इस तरह पहन कि इसकी डंडी टेप में सुराख करती हुई कान के छेद में डाल हो जाए। बूंदे पीछे से हुक लगाकर बंद कर दें। इस तरह जेवर का सारा बोझ टेप के ऊपर आ जाएगा और टेप बोझ बर्दाश्त करने के साथ कान के लटके हुए हिस्से को बंद रखेगा, जिससे झुमके लटके हुए नहीं बल्कि स्मार्ट लुक देंगे। खवातीन को झाड़ू पोंछा बैठकर क्यों लगाना चाहिए, जानिए 5 अहम फायदे। घर की झाड़ू लगाने और सफाई करने के बाद आप भी यकीनन पोंछा लगाती होंगी और पोंछा लगाते वक्त खवातीन को घर के बड़ों की जानब से अक्सर ये कहा जाता है कि पोंछा बैठ कर लगाएं, आराम और इत्मीनान के साथ लगाएं। क्या आपने भी ये जुमला सुना है? अगर हाँ तो क्या आपको मालूम है कि इसका मकसद क्या है, क्यों कहा जाता है? वजह जानिए। खवातीन को बैठकर पोंछा लगाने के लिए इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके कई फ़वाइद हैं, जो कि ये हैं। खवातीन अपने वज़न से मुतालिक बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं और कहीं इनका वज़न ना बढ़ जाए, और बढ़ा हुआ वज़न यकीनन अपने साथ हज़ारों मसाइल लेकर आते हैं। इस वजह से खवातीन को कहा जाता है कि वो पोंछा बैठ कर लगाएं। इस तरह से उनकी कमर की भी वर्जिश होगी और साथ ही पेट की भी, जिससे पेट में मौजूद चर्बी भी पिघलती है और वज़न कंट्रोल में रहता है। टांगों के दर्द में भी खवातीन को पोंछा लगाने से बड़ा फ़ायदा मिलता है। इससे टांगों के पट्टे मजबूत और रगें खींचती हैं, जिसकी वजह से टांगों के दर्द से आराम मिलता है। खवातीन का दिल मर्दों से ज़्यादा कमज़ोर होता है और ये हकीकत भी है। पोंछा जब झुककर लगाया जाता है तो इस दौरान आपके घुटने दिल के करीब होते हैं और टांगें मजबूती से काम कर रही होती हैं। यूं दिल से करीबी तमाम रगें आपस में खुलती हैं और दिल को मजबूत बनाने में मदद देती हैं। खवातीन में शक करने की आदत मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा तो नहीं होती, मगर अगर वक्त पर कंट्रोल ना किया जाए तो इससे इनके जहनी तवाज़ुन पर बुरा असर पड़ता है। और दवाइयों से बेहतर है कि आप पोंछा बैठ कर लगाएं। इससे आपके दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद
خون کی رسائی آسان ہو جاتی ہے اور یوں انزائٹی یا ڈپریشن بھی کم کی جا سکتی ہے۔ ماہواری کے دوران نچلے جسم کی رگیں جن خواتین کی سن ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ سب سے مناسب ہے، کیونکہ ایسے بیٹھنے سے نچلے جسم میں موجود ہڈیاں بھی حرکت میں آتی ہیں اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے۔ پونچھا لگانے کا صحیح طریقہ۔ پونچھا لگانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک بالٹی میں پانی لیں، اس میں 2 چمچ سوڈا، 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ سرف ڈال کر مکس کریں۔ اس پانی سے پورے گھر میں پونچھا لگائیں، یوں گھر بھی جلدی صاف ہو جائے گا اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ رمضان کے لیے کینو آج ہی محفوظ کر لیں۔ فروٹ چاٹ بنانے کے لیے رسیلے کینو کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کا آسان طریقہ۔ موسم سرما کے ساتھ ہی اب رسیلے کینو بھی رخصت ہونے والے ہیں، البتہ فی الحال بازار میں کینو موجود ہیں جنہیں اسٹور کرنے کے بعد مہینوں بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ رمضان بھی 1 مہینے بعد ہی ہیں، اس لیے اگر چاٹ بنانے کے لیے ہمارے بتائے طریقوں سے کینو کو کئی مہینوں کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کینو کو مہینوں محفوظ رکھنے کا طریقہ: تمام کینوؤں کو چھیل لیں، بیج سے 2 حصوں یا پھر 4 حصوں میں کاٹ لیں۔ ان ٹکڑوں میں سے تمام بیج اچھی طرح نکال لیں اور کسی ایئر ٹائٹ باکس میں بچھا دیں۔ ان کے اوپر ٹرانسپیرنٹ تھیلی کی تہہ دے کر پھر سے کینو کے ٹکڑے بچھائیں اور ڈبے کو بند کر کے فریزر میں رکھ دیں۔ مہینوں تک کینو خراب نہیں ہوں گے۔ اگر ایئر ٹائٹ باکس نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ایئر ٹائٹ باکس نہیں ہے تو کینو کو اوپر بتائے ہوئے طریقے سے کاٹ کر بیج نکال لیں اور پلاسٹک کے زپر بیگ میں ڈال کر بند کر دیں۔ اس زپ بیگ کو فریزر میں رکھ دیں، اس میں بھی کینو کئی ماہ تک محفوظ رہیں گے۔ سردیاں تو اب ختم، اسی لیے خواتین پریشان ہیں کہ کمبلوں اور موٹے کپڑوں کے ڈھیر کو کیسے ٹھکانہ لگایا جائے کہ وہ خراب بھی نہ ہوں اور جگہ کم نہ پڑے۔ چلیے اس مسئلے کو ہم حل کر دیتے ہیں اور آپ کو کمبل اور سویٹرز محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایسی ٹپس بتاتے ہیں جس سے آپ کے مہنگے اونی کپڑے اگلے سال کے بعد بھی بالکل نئے جیسے رہیں گے۔ بلیچ نہ کریں۔ تمام اونی کپڑوں اور کمبل جنہیں محفوظ کرنا ہے انہیں دھلوا لیں یا خود گھر میں دھو کر اچھی طرح دھوپ میں سکھا لیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ انہیں بلیچ سے نہ دھویا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ بلیچ ہوگا ان کی خوشبو سے کیڑے مکوڑے اٹریکٹ ہو کر آئیں گے۔ کیڑوں کو دور بھگانے کے لیے اونی کپڑوں سے کیڑے مکوڑوں کو دور بھگانے کے لیے لوگ کافور کی گولیاں رکھ دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ طریقہ اچھا ہے، مگر اس سے کپڑوں میں کافور کی مخصوص بو آ جاتی ہے۔ ان کی بجائے کپڑوں میں لیموں کے سوکھے ہوئے چھلکے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح لیوینڈر آئل، تیز پتہ یا لونگ رکھنے سے بھی کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ بٹن ضرور بند کریں۔ سویٹرز اور جیکٹ کو ہمیشہ تہہ کر کے رکھیں، لیکن اس کے سارے بٹن لازمی بند کریں۔ اس طرح جیکٹ کی زپ بھی بند کریں تاکہ اونی کپڑے اپنی صحیح حالت میں رہیں اور لٹک نہ جائیں۔ سویٹر کو تہہ کرنے کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ زپر بیگ: اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال دوبارہ سے ڈھیروں پیسے کمبلوں کو دھلوانے میں نہ لگانے پڑیں تو ابھی تھوڑا سا خرچہ کریں اور پلاسٹک زپر بیگز خریدیں۔ کمبلوں اور سویٹرز کو ان بیگز میں رکھ کر زپ بند کر دیں تاکہ کپڑوں پر دھول مٹی نہ لگے، نہ ہی دیوار کی نمی اور سیلن کی وجہ سے وہ نم ہو کر خراب ہو جائیں۔ گندے چولہے صرف بددماغ ہی نہیں لگتے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی کافی نقصان دہ ہیں، اور گندے چولہے کی وجہ سے گیس بھی کم آتی ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو چولہا صاف کرنے کا ایسا آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس سے گھنٹوں چولہا رگڑ کر ہاتھ بھی خراب نہیں کرنے پڑیں گے اور نہ ہی اس کے لیے مہنگا سامان خریدنا پڑے گا۔ چولہا صاف کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے ایک بڑے پیالے میں پانی بھریں اور اس میں اینو اور سرکہ ملا دیں۔ اب برنرز کو اس پیالے میں ڈبو کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ دوسری طرح ایک لیموں کاٹ کر 2 حصے کر لیں۔ لیموں کو کولڈ ڈرنک میں ڈبو کر ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور چولہے پر ملیں۔ تھوڑی دیر بعد اینو پاؤڈر چھڑک کر دوبارہ لیموں چولہے پر رگڑ کر صاف کریں۔ جب اچھی طرح جھاگ بن جائے تو کسی موٹے کپڑے سے چولہا پونچھ لیں اور تمام چکنائی ختم ہو جائے گی اور چولہا جگمگا اٹھے گا۔ برنرز کی صفائی: اب برنرز والے پیالے میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ کر ڈالیں اور تھوڑا سا لیکوڈ صابن ڈال کر چونے سے رگڑیں۔ برنر بالکل نئے کی طرح چمک اٹھیں گے۔ اب آپ کا چولہا صاف ستھرا ہو گیا ہے، وہ بھی بنا زیادہ محنت اور اضافی خرچے کے۔ اب گندے فریزر سے پریشان نہ ہوں، ان طریقوں سے صرف 10 منٹ میں پورا فریزر صاف کریں۔ فریج جتنا جلدی گندا ہوتا ہے اتنا ہی اسے صاف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حفظان صحت کے اصولوں کو دیکھا جائے تو صاف ستھرا فریج رکھنا گھر والوں خصوصاً بچوں کی اچھی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔
خاص طور پر اگر کچھ گر کر جم جائے تو اس پر جراثیم کی افزائش ہو سکتی ہے، بلکہ مستقل جمے رہنے سے فریج کی باڈی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فریج کے تمام حصوں کو صاف کرنے کے ایسے طریقے بتائیں گے جن سے سٹیپ بائی سٹیپ گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں آپ کا فریج صاف ستھرا ہو جائے گا اور محنت بھی نہیں لگے گی۔ نمبر 1، فریج کی برف۔ سب سے پہلے فریج کو بند کر کے تار نکال لیں اور ساری برف پگھلا لیں۔ برف کو تیزی سے پگھلانے کے لیے نمک چھڑکا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، فریج کے نیچے والا دراز تھوڑا سا شیونگ جیل، بورک پاؤڈر اور پی وی اے گلو کو ہلکے ہاتھ سے ملا لیں۔ یہ ایک نرم و ملائم سا فوم بن جائے گا۔ اس کو دراز پر ہر طرف ملنے سے تمام داغ دھبے اور میل کچیل اس پر چپک جائے گا۔ پھر صاف کپڑے سے ایک بار دراز کو پونچھ لیں تو صاف ہو جائے گا۔ نمبر 3، دیواریں۔ دیواروں کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ پر گلوز یا پرانا دھلا ہوا موزہ پہن لیں۔ دیوار پر موجود دھبوں پر ٹوتھ پیسٹ ڈالیں اور موزے سے صاف کر لیں۔ تمام گندگی صاف ہو جانے کے بعد گیلے کپڑے سے دیواریں صاف کر لیں۔ ٹوتھ پیسٹ گندگی صاف کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیم کش خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ناگوار بو بھی دور کر دے گا۔ نمبر 4، بوتل رکھنے والا سٹینڈ۔ فریج کے سائیڈ میں جس شیشے کے سٹینڈ پر بوتلیں وغیرہ رکھتے ہیں وہ پتلا ہوتا ہے، اس کے لیے اسے دھونا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ بغیر دھوئے بھی آسانی سے صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں شیونگ فوم، ہائیڈروجن پر آکسائڈ ڈال کر ملائیں اور تھیلی کو باندھ کر نیچے 1 یا 2 سوراخ کر کے شیونگ فوم کا مرکب سٹینڈ پر ڈالیں اور چند منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ کچھ دیر کے بعد ہلکا گیلا اسپنج پھیر لیں۔ نمبر 5، کنارے کا ربڑ۔ چاہے جتنی محنت کر لی جائے فریج کے کنارے کا ربڑ صحیح صاف نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ یا تو صفائی کا محلول اس کے اندر تک پہنچتا ہی نہیں یا صحیح سے نکل نہیں پاتا، اور اکثر اس جگہ چھوٹے کیڑے مکوڑے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اس کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی سرنج میں تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ پاؤڈر اور پانی ملا کر ہلا لیں اور سرنج کی مدد سے اچھی طرح ربڑ میں ڈالیں۔ پھر ٹوتھ برش ہلکے ہاتھوں سے ربڑ کو صاف کر لیں۔ مرچ اور ٹوتھ پاؤڈر کی وجہ سے کیڑے اب یہاں گھر نہیں بنا سکیں گے۔ نمبر 6، شیشے کے شیلف۔ شیشے کے شیلف صاف کرنے کے لیے نارنجی یا لیموں میں چارکول لگائیں اور اس کا رس شیشے پر ٹپکا کر کپڑے سے صاف کر لیں۔ وٹامن سی اور چارکول تمام جراثیم، گندگی اور بو کا خاتمہ کر دیں گے۔ نمبر 7، باہر کی دیواریں۔ بار بار کھولنے اور بند کرنے کی وجہ سے فریج کی باہر کی باڈی پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آدھی بوتل ماؤتھ واش میں چند بوندیں ڈش واش کی ملا کر اسپرے کریں اور موٹے کپڑے سے صاف کر لیں، صاف ہو جائے گا۔ شکریہ۔